بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 264 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مناصب۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روز قیامت ہوگا تو میں انبیاء کرام علیہم السلام کا امام ہوں گا، ان کا خطیب، اور مقام محمود پر ان کا صاحب شفاعت ہوں گا، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روز قیامت ہوگا تو میں انبیاء کرام علیہم السلام کا امام رہوں گا۔ دوسری بات، ان کا خطیب رہوں گا۔ تیسری بات، اور مقام محمود پر ان کا صاحب شفاعت رہوں گا۔ چوتھی بات، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص 3 منصب بیان کیے گئے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بطور تعارف یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کرام علیہم السلام کا امام رہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو امامت فرمائی اس کا تذکرہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن نبیوں کا خطیب بھی رہوں گا۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خطیب الانبیاء ولا فخر، میں انبیاء کا خطیب رہوں گا اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وصاحب شفاعتهم ولا فخر، اور میں ان نبیوں کا صاحب شفاعت بھی رہوں گا قیامت کے دن، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر ہیں ایسی کہ میں امام الانبیاء بھی ہوں، نبیوں کا امام بھی ہوں، خطیب الانبیاء بھی ہوں، نبیوں کا خطیب بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ بھی عطا فرمائیں گے، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ ہم عموماً اذان کے بعد کی دعا میں مقام محمود کی دعا ہمیشہ کرتے ہیں، مقام محمود الذی وعدت آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وغیرہ وغیرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام محمود عطا فرمائیں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود اور کے مقام اور مرتبے اور آپ کے مقام محمود اور آپ کے منصب عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔